بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہاں پر کچھ باتیں جذباتی حدود سے آگے جا کر ہوئی ہیں، جبکہ یہ وقت بڑے تحمل کا ہے، بڑی سنجیدگی کا ہے، برداشت کا ہے، اور جناب اسپیکر، میں انتہائی احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ کل آپ بھی کچھ ضرورت سے زیادہ جذباتی نظر آئے۔ حضرت ای گناہیست کہ در شہر شما نیز کنند۔ اگر آج یہاں سے کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انسٹیٹیوشنز کے بارے میں ہے، تو کیا ہمارے کنٹینرز پر ہمارے جلسوں میں جب میاں نواز شریف صاحب خطاب فرماتے تھے تو وہ آرمی چیف، ISI کی چیف کا نام لے کر ان کے خلاف تقریر نہیں کیا کرتے تھے؟ اور کیا دفاع کے محکمے کو وہ محکمہ زراعت نہیں کہا کرتے تھے؟ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہماری سیاست میں کبھی ہم ذرا حدود سے آگے چلے جاتے ہیں، اور اچھی بات ہے خواجہ آصف صاحب نے جو باتیں کی ہیں کہ ہم بھی اپنی غلطیوں سے کچھ سبق سیکھتے ہیں۔ غلطیوں سے سبق سیکھنا اچھی بات ہے، لیکن اس وقت اگر کشمیری احتجاج پر ہیں تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہاں جو باضابطہ طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر حکومت نیگوشیٹ نہ کرے۔ تقریروں میں وہ نوجوان ہیں، اگر کسی نے کوئی حد سے آگے بڑھ کر بات کی ہے یا پاکستان کے خلاف کوئی الفاظ تعبیر ہوئے ہیں تو اس کے حق میں بھی باتیں ہوئی ہیں، اسی اجتماع میں ہوئی ہیں، انہی کے مقررین نے پاکستان کے حق میں باتیں کی ہیں۔ اور آج وہ باقاعدہ ایک خط مجھے بھیج رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ کی توجہ چاہیے۔ جناب اسپیکر، میں آپ سے مخاطب ہوں، رولز کے مطابق اسپیکر سے ہی مخاطب ہونا پڑتا ہے، اور اگر اسپیکر جو ہے وہ چشم من در چشم تو چشمان تو جائے دیگر تو پھر کیا؟ جی، کشمیریوں کی جو اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، انہوں نے باضابطہ طور پر مجھے یہ خط بھیجا ہے اپنی قیادت کے دستخطوں کے ساتھ، اور جس میں انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے مجھے کہا ہے۔ یقیناً یہ کام میں تنہا نہیں کر سکتا، نہ میرے بس کی بات ہے، لیکن میں نے اس کا مثبت جواب دیا ان کو، اور کل 23 تاریخ تھی، یہ آخری تاریخ تھی، انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا اور اگلا پروگرام دینا تھا، لیکن انہوں نے نہیں دیا، اور ابھی ان کے درمیان میں شاید مشاورت چل رہی ہو، وہ کوئی جواب تیار کر رہے ہوں میرے جو ان کو پیغام ملا ہے اس کے بارے میں۔ لیکن حکومت ہوا کرتی ہے، اگر حکومت کا رد عمل مقررین
नौजवानों की तकरीरों और उससे भी कहीं बढ़कर हुकूमत का रद्द-ए-अमल जज्बाती हो जाता है तो ये हुकूमत का मकाम नहीं हुआ करता। जनाब स्पीकर, अच्छा हुआ कि इस वक्त जनाब वज़ीर-ए-आज़म भी तशरीफ़ ले आए हैं, हाउस में मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी मौजूद है और उनकी मौजूदगी में मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर इस वक्त एहतजाज पर बैठे हुए अवाम का एक बड़ा हुजूम है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वहाँ पर कोई पब्लिक नहीं है उनके साथ, लोग बड़ी तादाद में रावलाकोट में मौजूद हैं और उनकी जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसका बाज़ाब्ता तौर पर मेरे पास ख़त आया और मैंने उसके जवाब में एक बयान रिकॉर्ड किया जो उनको भेजा, उसको पब्लिश किया मैंने कि मैं इसमें जो किरदार मेरा अदा हो सकता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। और हुकूमत के ऑफिस को भी मैंने आगाह किया है। अभी तक ना हुकूमत की तरफ से मुझे कोई जवाब मिला है और न ही अभी तक उनकी तरफ से कोई रद्द अमल आया है, सिवाय इसके कि कल 23 तारीख़ थी और कल उन्होंने अगला प्रोग्राम देना था, लॉन्ग मार्च का ऐलान करना था, जो उन्होंने नहीं किया और इस वक्त उन्होंने किसी किस्म के अगले कदम का ऐलान नहीं किया है। तो ये उनकी तरफ से एक मुस्बत रद्द-ए-अमल अमली तौर पर नज़र आ रहा है और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे जवाब को एहतराम दिया और इंशाअल्लाह अगर हुकूमत की तरफ से कोई मुस्बत और उम्मीद अफ़ज़ा गुफ्तगू होती है तो ये मसले को हल करने की तरफ ले जाएगी। बातचीत होनी चाहिए, चार्टर ऑफ डिमांड पे नज़र रखनी चाहिए, मुक़र्रिरीन की तकरीरों को बहाना बनाकर ताकत का इस्तेमाल ये कभी भी हुकूमतों का रवैया नहीं हुआ करता। हुकूमतें जो हैं वो माँ बाप की हैसियत रखती है और जब कश्मीर के अंदर तशद्दुद होगा, आप बताएं कि 78 साल तक कश्मीरियों के कॉज की वकालत करना, इसको आप एक लम्हे में दफन कर देंगे और वो इंडिया जो हर फोरम पर दिफाई पोजीशन में हुआ करता था, आज वो जारहाना अंदाज इख्तियार कर चुका है। जब हम उनके ख़िलाफ़ करारदादें पेश करते थे बेल्जियम में, इंसानी हुकूक के इदारों में, अक़वाम मुत्तहिदा में, आज वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करारदादें ला रहा है। पोजीशन बिल्कुल तब्दील कर दी गई है। वजह यह है कि पाकिस्तान रियासत की तरफ से जो रद्द अमल किया है और जो उनको लाशें मिली हैं और मज़ीद भी बिल्कुल तैयार खड़े हैं कि कभी कोई हरकत हो तो हम एक सख्त इक़दाम करें, इससे मसले कश्मीर की पूरी नौइयत तब्दील हो गई है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ बिल्कुल बरअक्स चला गया है और इंडिया का मौक़िफ़ भी बरअक्स चला गया है। हम जहाँ 78 साल तक खड़े थे, आज हिंदुस्तान वहाँ खड़े होने की तरफ जा रहा है और जहाँ हिंदुस्तान 78 साल तक खड़ा था, आज हम पाकिस्तान उसी मकाम पर जा रहे हैं। इसमें कुछ हमें हिकमत अमली का मुज़ाहरा करना होगा, तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बातें की हैं, हर चंद कि अगर उसमें काबिल एतराज़ मवाद है, हर चंद कि उसमें अगर कश्मीर या पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ कोई मवाद है, तब भी वो ख्वाजा आसिफ नहीं है यहाँ पर, वो यहाँ पर वज़ीर दिफ़ा हैं और वज़ीर दिफ़ा की हैसियत से उनका रद्द अमल मुहतात होना चाहिए था। मेरे ख़्याल में जब लड़ाई वाला काम हो तो आप लोग लड़ाई वाला काम ख्वाजा आसिफ के हवाले करते हैं और जब मुफाहमत वाला काम हो तो वो आप फिर इसहाक़ डार के हवाले कर देते हैं। आज उनको ला ताल्लुक़ क्यों किया जा रहा है? मेरे ख़्याल में इसका ताल्लुक़ सिर्फ दाखिला पॉलिसी से नहीं है, इसके असरात हमारे खारजा पॉलिसी पर पड़ रहे हैं और पाकिस्तान ने इस वक्त जो ईरान अमेरिका के दरमियान सालिसी का किरदार अदा किया है और उसके जो दुनिया में मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर उनको हमें समेटना चाहिए,
حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرز عمل کو، اس کے مفادات کو سمیٹے، لیکن جہاں وہ باہر سے کما رہے ہیں پاکستان کے اندر اس کو گنوا رہے ہیں۔ یہاں حکومت کی ان کامیابیوں کے عوام پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں، یہاں امن و امان نہیں ہے، اور خیبر پختونخوا بلوچستان میں تو پہلے ہی امن و امان نہیں تھا، سندھ کے لوگ ڈاکوؤں کے ہاتھوں محکوم نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اگر کشمیر کی بھی یہ صورتحال بنتی ہے تو جہاں فوج کو یا بارڈرز پہ ہونا چاہیے یا بیرکس پہ ہونا چاہیے، آج وہ پاکستان کی صحراؤں میں پھیلے ہوئے ہیں، پاکستان کے پہاڑوں میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے فوجی شہید ہو رہے ہیں، اور اس مشکل میں ریاست پھنسی ہوئی ہے کہ اس مشکل وقت میں انہیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اگر ان حالات میں بھی حکومت کی طرف سے ایسے بیانات آئے کہ جس سے قوم تقسیم ہو، جس سے اپوزیشن کو سخت رد عمل دینا پڑے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملک کی یکجہتی کے لیے کوئی کردار ہوگا، بلکہ ملک کو تقسیم کرنے کا سبب بنے گا۔ بہت زیادہ اشتعال ہے ملک کے اندر۔ ہم نے پرسوں چارسدہ میں جلسہ کیا، ہم نے اس سے پہلے پشین میں جلسہ کیا، لاکھوں لوگ وہاں اکٹھے ہوئے، بہت ہی کامیاب اجتماع، پبلک نے رسپانس دیا۔ اور یہ وہ میدان ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت پبلک میں اترتی ہے اور تحت نظر انسانوں کا سمندر اکٹھا کرتی ہے، یہ ایک وہ سیاسی جنگ ہے کہ جہاں قوم کا مورال بلند ہوتا ہے اور آپ کے کارکنوں کا مورال بلند ہوتا ہے، امن پسندوں کا مورال بلند ہوتا ہے، اور مسلح قوتیں ان کا مورال گر جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہم جس محاذ پر کام کر رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں پبلک کی طرف سے زبردست قسم کا ایک مثبت رد عمل ملا ہے۔ کیا وہ رد عمل حکومتی پارٹی کو بھی مل سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس وقت ان کے لیے وہ حالات نہیں ہیں۔ آپ کو وہ حالات بنانے ہوں گے کہ ہم یکجہتی کا اظہار کریں، اور اداروں کا احترام، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہم فوج کا احترام کرتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے ایک آئین بھی ہے، ہمارے سامنے ایک قانون بھی ہے جو ہمارے دائرہ کار کا تعین کرتا ہے، ہمارے اختیارات کے دائرے کو متعین کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے دائرے میں رہے، ہمارے سروں کے تاج، لیکن اگر وہ سیاست میں فریق بن کر سامنے آتے ہیں، انتخابات کے نتائج کو تبدیل کرتے ہیں، اور بلوچستان میں اور گلگت میں حال ہی میں جو کارنامے دکھائے گئے ہیں اور جس طرح نتائج تبدیل کیے گئے ہیں، میرے خیال میں اگر وہ سیاست میں آئیں گے تو پھر سیاست میں ہم ہیں، اور سیاست میں ان کو جواب بھی دیا جائے گا۔ اگر وہ اپنے فرائض تک محدود رہتے ہیں، ہم نے جب انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوئی، سب سے پہلے میں نے سپورٹ کیا ہے، اور ہم نے کہا ہم ایک قوم ہیں۔ اگر آپ نے ایران امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، سب سے پہلے میں نے سپورٹ کیا ہے، اور میں اچھے کاموں کا اچھی بات کہوں گا۔ لیکن اگر آپ غلط راہ پہ چلیں گے تو ہم گونگے نہیں ہیں کہ ہم گونگے شیطان کی طرف خاموش رہیں، پھر ہم پارلیمنٹ میں بھی بات کریں گے، اور پارلیمنٹ ابو ہے، پارلیمنٹ سپیریئر ہے، پارلیمنٹ میں ہر ایک بات کی جا سکتی ہے۔ دفاع کی قوت ہو وہ اس پارلیمنٹ کے ماتحت ہے، یہاں پر کوئی بھی ادارہ ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، بیوروکریسی ہو، وہ اس پارلیمنٹ کے ماتحت ہے۔ اگر پارلیمنٹ آج بجٹ پاس کر رہی ہے، اور بجٹ میں ہم اپنے اداروں کو، جو یہاں سے پیسہ جائے گا، یہاں سے بجٹ جائے گا، اور اس بجٹ سے اس کو غلط طور پر استعمال کریں گے، تو اس پر تنقید پارلیمنٹ نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ لہذا پارلیمنٹ کو آزاد رہنے دیجیے، پارلیمنٹ کو سپیریئر رہنے دیجیے، اس کو سپریم رہنے دیجیے، اور کسی کو بالا تر ہونے کا تصور نہیں ہے۔ ہم کوئی ایسی تنقید نہیں کر رہے خدا نخواستہ کہ ہم ان کا کوئی مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی برے الفاظ سے ان کو یاد کر رہے ہیں۔ ہم ان کے کردار، ان کے ایٹیچیوڈ، ان کے موقف، ان کے رویوں پر اپنی شکایت ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں، سو وہ ہم ریکارڈ پہ لا رہے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، تشریف فرما ہیں۔ کیا جب ہم اکٹھے ایک سٹیج پر ہوتے تھے تو انہوں نے اس زمانے میں
فوج کے سربراہ کا نام نہیں لیا تھا؟ کیا انہوں نے اس وقت جنرل فیض کا نام نہیں لیا تھا؟ کیا اس وقت انہوں نے فوج کے ادارے کو محکمہ زراعت نہیں کہا تھا؟ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ ذرا اپنی ماضی کو بھی پہلے دیکھ لیا کرے، اس کے بعد آپ ہماری تنقید کو اتنا سخت رد عمل دیں تو جناب اسپیکر ہمیں آپ ضرور ڈانٹیں۔ ہمارے ساتھ آپ ہمارے اسپیکر ہیں، آپ ہماری غلطیوں کی اصلاح بھی کریں گے، لیکن جب ہم اور آپ کی قیادت اس قسم کے خطابات کرتی تھی تو آپ بھی ان کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھے ہوتے تھے اور آپ بھی ہمارے مسئلے کو اصلاح کرتے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔